اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ واذکر، اور ذکر کیجئے یا یاد کیجئے، اخا عاد کے بھائی کا، اذ جب انذرا اس نے ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، وقد خلت اور یقیناً گزر چکے تھے، النذر ڈرانے والے، من بین یدیہ ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور ان کے بعد بھی گزرے ہیں، اللہ تعبدو یہ کہ نہ عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، انی اخاف علیکم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ اور تذکرہ کیجیے عاد کے بھائی کا، جب انہوں نے اپنی قوم سے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یقیناً میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا وجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قالوا وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، جئتنا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لتأفکنا تاکہ آپ ہمیں ہٹا دیں، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، فأتنا ہمارے پاس لائیے، بما تعدنا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیا اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیں؟ آپ جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب ہمارے پاس لے آئیے۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ قال حضرت ہود نے فرمایا، انما العلم یقیناً علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وابلغکم اور میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں، ما ارسلت بھی جو کچھ میرے پاس بھیجا جاتا ہے، ولکنی اراکم لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قوماً ایسی قوم، تجہلون کہ تم نادانی اور جہالت کا کام کر رہے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا، یقیناً علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہارے پاس وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو میرے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایک نادان قوم دیکھ رہا ہوں۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ فلما پھر جب رأوه انہوں نے اس عذاب کو دیکھا یا اس بادل دیکھا اس کو، عارضاً آتا ہوا، عارضاً بادل کو، مستقبل آتا ہوا، اودیتہم اپنی وادیوں کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے، ہذا یہ عارض بادل ہے، ممطرنا ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ ہوا وہ، مستعجلتم بھی وہ ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے، ریح ہوا ہے، فیہا اس میں، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پھر جب قوم عاد کے لوگوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی بستیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت ہود نے فرمایا، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے، ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ تدمر وہ جڑ سے اکھیڑ دے گا یا تباہ کر دے گا، كل شيء ہر چیز کو، بأمر ربها اپنے رب کے حکم سے، فأصبحوا پھر وہ ہو گئے، لا يرى نہیں نظر آتا تھا، إلا مساكنهم مگر ان کے گھر، كذلك اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم قوم کو۔ تو وہ عذاب ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، پھر وہ کل ایسے ہو گئے کہ صرف ان کے گھر نظر آتے تھے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
وَلَقَدْ اور یقیناً مَكَّنَّاهُمْ ہم نے ان کو قدرت دی تھی فیما ان چیزوں میں مَكَّنَّاكُمْ فیہ جن میں تمہیں ہم نے قدرت نہیں دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان کو دیے تھے سمعاً کان وابصاراً اور آنکھیں وافئدہ اور دل فما اغنا نہ کام آیا عنہم ان کے سمعہم ان کے کان ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل من شیئن کس چیز کے بارے میں اذ کانوا اس لیے کہ وہ یجحدون انکار کرتے تھے بھی آیات اللہ کی آیات کا یا اللہ کی باتوں کا وحاق بہم اور ان پر الٹ گیا ما کانوا بھی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت اور قوت عطا کی تھی جن چیزوں میں تمہیں قدرت عطا نہیں کی اور ہم نے ان کو کان دیے تھے اور آنکھیں اور دل دیے تھے پھر ان کے کام نہ آئے ان کے کان اور نہ آنکھیں ان کے آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ کسی چیز کے بارے میں اس لیے کہ وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور ان پر وہ الٹ گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی مکہ کے لوگوں کے سامنے قوم عاد کے اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے حالات بیان فرمائیے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا قومی بھائی بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی کسی کافر قوم کا قومی بھائی ہو سکتا ہے، اس کو بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور غیر مسلم اور مسلمان میں ایمانی اخوت اور بھائی چارہ تو نہیں ہوتا لیکن قومیت کا بھائی چارہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں کے خلاف بیجا شدت پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کوئی غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں ایمانی بھائی تو نہیں ہو سکتا لیکن قومی بھائی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہاں یہ فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو پیغمبر کو اللہ نے کافر قوم کا بھائی قرار دیا اور وہ قومی بھائی تھے اور یہ کہہ سکتے ہیں شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ان کو حالات سنائیں۔ حالات سنانے کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات سنیں اور آپ کو تسلی ہو کہ کفار جو مجھے پریشان اور تنگ کر رہے ہیں تو آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جان لیں کہ انبیاء علیہ السلام سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرز عمل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کفار کو۔ اور دوسرا مقصد انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات سنانے سے قوم نافرمان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ جس نافرمان قوم نے اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی ہے ان پر عذاب آیا، تم بھی متوجہ اور متنبہ ہو جاؤ۔ اور آج بھی جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسے واقعات میں تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کی مخالفت نہ کریں، احکام کی مخالفت نہ کریں اور دین پھیلانے والوں کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ اندرکم بالاحقاف حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، یہ یمن کے قریب اور حضرموت کے قریب ایک علاقہ تھا اور یہاں لمبے لمبے ٹیلے تھے۔ حقفن کا معنی ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے ہوتے ہیں۔ یہ قوم یہاں آباد تھی اور ان سے حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کے بعد بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے۔ سب نے آ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم کو یہی پیغام پہنچایا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بڑے دن کے عذاب سے تو قیامت کا دن مراد ہے، وہی بڑا دن ہوگا، یا اس سے مراد عذاب والا دن مراد ہے کہ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ عذاب کے دن سے ڈریں ورنہ عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو پھر اس قوم نے نبی کی بات توجہ سن کر یقین کرنے کے بجائے اور اللہ کی عبادت کرنے ایمان لانے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کیا آپ ہمارے پاس اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیں جو پتھروں کے انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے، ہم ان کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیں اگر آپ سچے ہیں۔
ہم تو اپنے بتوں کی ہی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب کب آئے گا اس کا علم مجھے نہیں ہے، مجھے اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ البتہ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن میں تو تمہیں بالکل ہی نادان اور جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم میری بات جو سننے کے بجائے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کرنے کے بجائے، پہلی تباہ شدہ قوموں پر غور کرنے کے بجائے تم عذاب مانگ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان کے حالات یہاں بیان نہیں فرمائے، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر آخر کا انجام اور نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ اس قوم میں بارش کافی دن سے نہیں آئی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی اور قحط پڑ گیا تھا، ہر طرف خشکی تھی، بارش کی بہت ضرورت تھی۔ تو ایک مرتبہ قوم عاد نے اپنی بستیوں کی طرف بادل کو آتا ہوا دیکھا تو وہ خوش ہوئے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش کا بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یا اللہ کے فرشتے نے، یا اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم بھی، یہ بارش والا بادل نہیں ہے بلکہ وہ عذاب تم جلدی مانگا کرتے تھے، اور یہ عذاب آ رہا ہے، اس کے اندر ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے، اور یہ ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ ہوا نہیں بلکہ تباہ کن طوفان تھا، جس کے سامنے درخت، آدمی، جانور تنکوں اور کاغذ اور شاپر کی طرح بن کر رہ گئے۔ اس نے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا، ہر طرف تباہی کے مناظر تھے، آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہمارا قانون یہ ہے اور ہم مجرموں کو ایسا ہی انجام دکھاتے ہیں، ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنا قانون بیان فرما دیا، کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوم کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور ایسی سزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اہل مکہ کو فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، کہ ہم نے جن چیزوں میں انہیں طاقت و قدرت عطا کی تھی، جتنی طاقت اور قوت دی تھی ویسی ہم نے تمہیں نہیں دی۔ وہ کیا طاقت و قوت تھی؟ ان کے جسم بڑے مضبوط تھے، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، ان کے لشکر اور ان کی جماعتیں بہت مضبوط اور بہت زیادہ تھیں، اور اسی طرح خوشحالی اور فراوانی علاقے میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ کی ان سب نعمتوں کو اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو حق سمجھنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے اور حق کی باتیں سننے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا کی چیزوں میں ہی استعمال کرتے رہے اور نافرمانی میں استعمال کرتے رہے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدہ، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ان کی وہ دانش مندی جو دنیاوی لحاظ سے بڑی چست چلاکی، ہوشیاری اور دانش مندی تھی، انہیں کسی کام نہ آئی۔ اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متنفر تھے، تو یہ چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں اور اللہ کا عذاب ان کو آ کر بہا کر لے گیا۔ اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حاق بہم ما كانوا به يستهزئون، وہ عذاب ان پر آیا اور اس عذاب نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے چست چلاک عقل مند ہیں، لیکن دینی لحاظ سے بڑے غبی ہیں، آخرت کے لحاظ سے غافل ہیں، کبھی آخرت کو یاد نہیں کرتے، حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، ظلم زیادتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تباہ شدہ قوموں کے حالات و واقعات اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔